السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ ہندوستان کے لیے مغلیہ سلطنت کے زوال سے زیادہ خطرناک انگریزوں کا عروج تھا، جس نے بقول ہیچیسن ہندوستان کو غلاموں کی نو آبادی بنا دیا اور یہ ملک اپنی تاریخی وراثت سے محروم ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہمیشہ فرما روایان ہند کو کھٹکتی رہی اور علی وردی خان پہلا حکمراں تھا جسے اس کمپنی کے عروج میں اپنا زوال نظر آیا۔ وہ خود نہ کر سکا تو اس نے اپنے جانشین سے اس کے استحصال کی توقع رکھی۔ اس کمپنی نے کس طرح جنم لیا، ذرا وضاحت چاہتا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہندوستان کی پیداوار اور مصنوعات کی ایشیا کے دیگر ممالک میں بلکہ یورپ کی منڈیوں میں بڑی مانگ تھی۔ یہ مال خشکی کے راستے جاتا تھا جس پر بہت وقت اور روپیہ صرف ہوتا تھا۔ بعد ازاں ترکوں اور عربوں نے سمندری راستوں سے کام لینا شروع کیا اور ہندوستان کے مال کی مرکزی منڈی سکندریہ مصر قرار پایا۔ اس سے ہندوستان کو بے حد مالی فائدہ پہنچتا تھا۔ سوداگر آتے تھے، مال لے کر چلے جاتے تھے، نہ یہاں رہتے تھے، نہ کوٹھے اور قلعے بناتے تھے۔ سب سے پہلے یورپ کے ملک پرتگال میں یہ شوق پیدا ہوا اور پرتگیزیوں نے سن 1498 میں ہندوستان میں تجارت کرنے کا عزم کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی تجارت چمک اٹھی اور انہوں نے سورت، بمبئی، گوا، دمن اور دیو پر قبضہ جما لیا۔ پرتگیز بڑے دغاباز ڈاکو ثابت ہوئے۔ جب حاجیوں کے جہازوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا تو بہادر شاہ والی گجرات اور سلطان مصر نے ان کے استحصال کی طرف توجہ کی اور مقبوضات سے انہیں بے دخل کر دیا۔ مگر سن 1536 میں انہوں نے بہادر شاہ کو فریب سے قتل کیا۔ سن 1570 میں بیجا پور اور احمد نگر کے بادشاہوں نے ان پر متعدد حملے کیے مگر کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ ایک وقت آیا کہ اکبر کے دربار میں بار ملا اور تجارت کے لیے صورتیں حاصل ہوئی۔ سن 1596 میں ولندیزیوں اہل ہالینڈ نے بھی پرتگیزوں کی تقلید کی اور ہندوستان میں تجارت شروع کی۔ انہوں نے پرتگیزوں کو مار بھگایا اور ساری تجارت پر قبضہ کر لیا، مگر بعد میں پرتگیزوں سے مفاہمت ہو گئی۔ ولندیزیوں نے صرف تجارت سے سروکار رکھا۔ سن 1674 میں فرانسیسیوں کو بھی ہندوستان میں تجارت کرنے کا خیال آیا اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر کے مارٹن کو اس کا اہتمام سپرد کیا۔ اس نے پانڈیچری کا قصبہ آباد کیا اور اسے اپنا مستقر بنایا۔ پھر دیوما گورنر ہو کر آیا۔ اس نے تجارت سے آگے قدم بڑھایا۔ فرانسیسی کوٹھیاں جا بجا کھل گئی جنہیں انہوں نے اچھے خاصے قلعے بنا دیا۔ ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں داخل کرنا شروع کیا اور انہی کے ہاتھ سے ہندوستان کو غلام بنانے کی بنیاد رکھی۔ دیوما کا اثر و رسوخ ایسا بڑھ گیا کہ اس کی آنکھیں ہندوستان میں فرانسیسی سلطنت قائم کرنے کے خواب دیکھنے لگی۔ ممکن ہے کہ اس کی تعبیر اس کے حسب منشا نکلتی مگر فرانسیسیوں کے پاؤں نہ جمے۔ انگریزوں نے بھی ملکہ الزبتھ کے زمانے میں اس طرح توجہ کی اور بڑی جد و جہد کے بعد کام جاری رکھا۔ انگلستان میں بھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہو گئی۔ سن 1608 میں اس کمپنی کا نمائندہ جہانگیر کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور سورت میں تجارتی کوٹھی بنانے کی اجازت دی، مگر پرتگیزوں نے اس حکم کو منسوخ کرا لیا۔ اس کے بعد سن 1614 میں انگریزوں نے موپلے کے مقام پر پرتگیزوں کو شکست دے کر ان کے اقتدار کو مٹا دیا۔ پھر سر ٹامس رو انگلستان کا سفیر بن کر آیا۔ اجمیر میں اسے دربار شاہی میں بار ملا اور جہانگیر سے سورت میں کوٹھی کھولنے کی اجازت حاصل ہوئی۔ جہانگیر نے اسے یہ نصیحت کی کہ صرف تجارت سے سروکار رکھنا اور کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ جب شاہ چارلس دوم انگلستان میں بحال ہوا تو وہاں کی جنگجو جماعتیں متفق ہو گئی اور ملک کی وسعت و بہبودی کا خیال دل میں سمایا۔ اس کی شادی پرتگال کی ایک شہزادی کیتھرائن آف پریگانزا سے ہوئی اور بمبئی کا بندرگاہ اسے جہیز میں ملا۔ انگریز سورت سے بمبئی چلے آئے اور قلعہ بندی شروع کر دی۔ یہ قلعہ بندی نہ صرف اس لیے کی جاتی تھی کہ ان سے ہندوستانیوں کو مروب کر کے ان کو مال دیا اور لیا جاتا، بلکہ اس سے یہ غرض بھی تھی کہ آبادی کو دیگر مغربی قوموں کی دست و برد سے اور مقامی حاکموں کی لوٹ مار سے، بحری ڈاکو کے حملے سے اور آوارہ گرد سپاہیوں کی غارت گری سے محفوظ رکھا جائے۔ مگر یہ قلعہ بندی اپنی حکومت قائم کرنے کا پیش خیمہ بھی تھی۔ ایسی ہی قلعہ بندیاں وہ مدراس میں بھی کر چکے تھے۔ ان مغربی اقوام کے قزاقوں نے بحر ہند میں طوفان برپا کر دیا۔ ادھر انگلستان میں کمپنی کے مخالف سوداگروں نے ادھم مچا رکھا تھا جو کمپنی کے اجارے کی تنسیق کے پیچھے پڑے تھے۔ احتجاج کرنے والوں میں انگریز مزدوروں اور کاریگروں نے بھی حصہ لینا شروع کیا اور انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ انگلستان سے جو سونا اور مال ہندوستان مال کے لیے دیا جاتا ہے، اس سے انگلستان کی مالی حالت کمزور ہوتی جاتی ہے اور ہندوستانی سوتی کپڑے اور ریشم نے
انگلستان کی صنعت کو برباد کر دیا ہے۔ کاریگر تباہ ہو گئے اور مزدور مارے مارے پھر رہے ہیں۔ آخر یہ قانون نافذ ہوا کہ ہندوستانی، ایرانی اور چینی ریشمی کپڑا اور شیٹ کا پہننا ممنوع ہے۔ 18ویں صدی میں ہندوستانی مصنوعات انگلستان اس لیے روانہ ہوتی تھی کہ وہ بر اعظم میں فروخت کی جائے، مگر انہیں انگریزی منڈی میں جانے کی اجازت نہ رہی۔ اس جھگڑے کے شروع ہونے پر کمپنی کی قیادت سر جو سیاہ چائلڈ نے سنبھال لی، جو 20 سال تک کمپنی کا گورنر رہا۔ اس شخص نے بادشاہ، اہل دربار، پارلیمنٹ کے ممبروں تک کو رشوت پہنچائی اور کمپنی کی اجارہ داری ہندوستان میں قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ بدماش تو تھا ہی، مگر بلا کا ہوشیار۔ اس نے بھاپ لیا کہ ہندوستان کی درماندگی سے فائدہ اٹھانے کا وقت قریب ہے۔ سن 1667 میں اس نے کہا کہ ہندوستان آنے والے انقلاب کے پیش نظر ہمیں ہندوستان میں حکومت کرنے کا ساز و سامان پیدا کرنا چاہیے، لیکن اس نے مغلیہ تباہی کا غلط اندازہ لگایا اور اسے جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جب 1686 میں اس نے کمپنی کو اورنگزیب پر حملہ کرنے پر اکسایا، سلطنت مغلیہ نے لڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگالے کی نوآبادیاں برباد ہو گئی۔ ادھر دوسرے فریق نے رشوت ستانی کے ذریعے ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا اجارہ حاصل کر لیا۔ نئی کمپنی نے اورنگزیب کے حضور ایک وفد بھیجا، مگر اورنگزیب ان کے مکر و فریب میں نہ آیا۔ 3 سال کی تباہ کن رسا کشی کے بعد دونوں کمپنیاں مل گئی۔ اب وہ وقت آیا جب کمپنی نے بنگالے میں دخل دینا شروع کیا، کیونکہ ڈھاکے کی نفیس بافت اور پٹنہ کے کلمی شعرا کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ انہوں نے پپلی اور بالا مور میں نوآبادیاں قائم کی اور آخر کار سن 1651 میں ایک بہت بڑی کوٹھی ہگلی میں بھی کھولی۔ سلطنت مغلیہ کے صوبے داروں نے ہمیشہ یورپی تاجروں کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھا اور ان کا ہندوستان میں آنا برا سمجھا۔ وہ ہمیشہ ان سے برسرے پرخاش رہے، یہاں تک کہ وہ لندیزیوں سے صوبے دار بنگالہ 3 سال تک مسلسل نبرد و آزما رہا۔ آخر انہیں بیرون پور میں رہنے کی اجازت ملی۔ سن 1686 میں بنگالے میں کمپنی کے معاملات کا کرتا دھرتا ایک شخص مسما جاب کارنر تھا۔ یہ منچلا شخص تھا جو مغربی یا ہندوستانی اخلاقیات کی ذرا پرواہ نہ کرتا تھا۔ سب افسروں کو لان تان سے بے نیاز ہو کر اس نے ایک ہندو عورت کو گھر میں ڈال رکھا تھا، جسے وہ ستی کی چتا سے اٹھا کر لایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نوکر تھا، بڑا بدلگام اور جوشیلا، ہر کسی کی پگڑی اچھال دیتا تھا اور لوگ اس سے بہت تنگ آئے تھے۔ مالک اور نوکر کی سیاہ کاری ہر کسی کی زبان پر تھی۔ بی احما وہ کمپنی کا بہت فائدہ مند اداکار تھا۔ جب سرجو سیاہ چائلڈ نے اورنگزیب کے عہد میں لڑائی شروع کی تو کارنک نے چنٹا ٹونی موجودہ کلکتہ کا رخ کیا۔ وہاں بھی ٹھہرنا نہ ملا تو جزیرہ ہگلی میں جا سر نکالا۔ وہاں اس کی جماعت مغل سپاہیوں اور وحشی جنگلی درندوں سے اپنی جان بچاتی رہی۔ یہ جنگ 1690 تک جاری رہی۔ اورنگزیب نے انگریزی نوآبادیوں کا بنگالے میں نام و نشان تک نہ رہنے دیا اور انگریزوں نے کئی مغلیہ جہازوں کو غرق کر دیا۔ آخر عاجز ہو کر معافی مانگی۔ اورنگزیب کے مزاحم شاہانہ سے باغی تک جو مغلوب ہو جاتے تھے محروم نہ رہتے تھے۔ انگریزوں کو معافی اور دوبارہ تجارت کی اجازت مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد کارنک نے کلکتے میں ایک آبادی بنائی اور 3 سال بعد صوبے دار بنگالہ نے انگریزوں کی باتوں میں آ کر پہلے درجے کی حماقت سے کام لیا کہ انگریزوں کو کلکتے کی قلعہ بندی کی اجازت دے دی اور سن 1699 میں اس قلعے کو فورٹ ولیم کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سن 1707 میں اورنگزیب فوت ہوا۔ سلطنت خالہ جنگی کی مشق اور مغربی کمپنیاں اپنے علاقے وسیع کرنے لگی۔ بحر ہند میں ان دنوں مغربی ڈاکوں کا دور دورہ ہو گیا۔ ان کا ایک بڑا مرکز جزیرہ مڈغاسکر کی قلعہ بندی میں مصروف تھا، جہاں سے نکل کر وہ مغلیہ اور انگریزی جہازوں کو لوٹتے تھے۔ مڈغاسکر میں ان کی شان شاہانہ تھی۔ کئی ایک نے بادشاہی کا اعلان کیا تھا اور مہذب اقوام کی طرح آپس میں لڑا بھی کرتے تھے۔ انگلینڈ ٹیلر، اورمی، سٹیچ ان کے سردار تھے اور جان پلاٹین ان سرداروں کا سردار تھا۔ اس کا محل قلعہ بند اور عالی شان تھا، جس میں وہ شاہانہ طریق پر رہتا تھا۔ ہزارہ نوکروں پولیس جمع کر رکھی تھی۔ انگریز جن افسروں کو ان کے مقابلے میں بھیجتے تھے وہ اکثر خود قزاقوں کے حلقے میں چلے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک کیپٹن کیٹ تھا جو ان کی روک تھام کے لیے کمپنی کے ایک جہاز میں بھیجا گیا۔ اس نے نہ صرف مغلوں، فرانسیسیوں اور پرتگیزوں کے جہازوں پر ڈاکہ ڈالا بلکہ کمپنی کا بھی ایک جہاز لوٹ لیا۔ آخر انگلستان سے ایک جہاز بحری سپاہیوں کو لے کر پہنچا جس کا کپتان ماہیتو تھا۔ یہ شخص بڑا بے ایمان اور بے وقوف تھا۔ جب تک کمپنی میں رہا سب اس سے بیزار رہے۔ آخر ماہیتو بحری ڈاکوں کے قلعے سینٹ میری کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی آمد کی خبر سن کر قزاقوں نے قلعہ خالی کر دیا اور بھاگ گئے۔
वहां कई शिकस्ता जहाज, रुपया, जवाहरात और खाने पीने का सामान मिला। माहितों ने कजाकों से सुलह कर ली और उनकी तजारत में शामिल हो गया। इन कजाकों ने मराठों से भी साजबाज कर ली और कांजी अंगूरा से इत्तेहाद पैदा किया। ये मराठा एक बहरी कजाक खानदान का सरदार था, जिनका गवा से बंबई तक साहिल पर तसल्लुत था और ये पुर्तगेजी, अंग्रेजी और मुगलिया जहाजों को लूटा करता था। सन 1757 में इसकी कुव्वत का खात्मा हुआ। कंपनी में बड़े ऐब निकाले जाते हैं। कहा जाता है कि इसके मुलाजमों में शुरफा शामिल ना थे, बल्कि ऐसे आवारामनश लोग थे जिन्हें यूरोप ने अपने हल्का तमद्दुन से खारिज किया। इनकी तालीम मामूली थी, वो दगाबाज थे, चालाक थे, ऐसी यारी करते थे कि दूसरा समझ न सकता था। ये सब कुछ दुरुस्त, बल्कि इससे भी ज्यादा मुआयब का इम्कान तस्लीम। लेकिन इसी जमाना में जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा था, इसे आप किस निगाह से देखते हैं? क्या हमारे बुजुर्गों के अफाल अहमकाना ना थे? ला रहील वो खुदकुशी करना चाहते थे। कंपनी ने इस हलाकत में इनका हाथ बटाया, रेशदवानियां की, मगर अहले हिंद इनका सद्देबाब न कर सके। खमियाजा कौन उठाएगा? कंपनी ने साजिशें की और गद्दार पैदा किए, मगर ये कौन थे? कंपनी ने बेहतर निजाम हुकूमत का सब्ज बाग दिखाया। अहले हिंद ने बाहमी, कश्तो खून, कजाकाना दस्तबुर्द, कानून शिकनी और लाआइनी जवाब में पेश की। अपनी अहलियत का आप जनाजा निकाला। फिर शिकायत क्या? अगर सरकार कंपनी कामयाब न होती तो फ्रांसीसी या वलंदेजी इस नाबालिग मिल्लत की विरासत संभालते। फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने पत्ते मेज पर खोल दिए और दक्कन में उनकी मसाई ने ऐलान कर दिया कि वो ताजी से ताजबर बनने के मुद्दई है। था किसी में हौसला, दिमाग और सहानत जो इनकी पेशकदमी को रोक सकता? सरजमीन बंगाला से जो पीर सिर्फ नौजवान उठा और इसने मादरी वतन की हिफाजत के लिए सीना तान दिया। यादश बखैर हमारे बुजुर्गों ने, जिनकी वतन दोस्ती में हिंदू मुसलमान मुसावी हकदार थे, इसके सीने को अपने हाथ से छेदा और इसके सर को उतारकर खुद हिंदुस्तान का सर कंपनी के कदमों में डाल दिया। आपको अपने बुजुर्गों के कारनामे भरमाते होंगे, मगर कभी आपने सोचा कि आपकी सियासी तरक्की अभी तक अपने बुजुर्गों की तकलीफ से गर्दा नहीं हुई और आप इसी मुकाम पर पराजमान हैं जहां हमारे बुजुर्ग मुजरा देखा करते थे। आपकी तालीम, आपकी सरवत, मुल्क का अमन अमान, वसाइल की कस्बे जर की फरावानी आपकी ज़हनियत में कोई इनकलाब पैदा न कर सके। दुनिया किधर से किधर निकल गई, मगर हमारी रजत पसंदी का कुतुब मीनार वही सरबाजानू है जहां जाफर, दुलभ राम, उम्मी चंद, स्वरूप चंद, मेहताब राय हमें छोड़ गए थे। इन हालात में 100 राज मिल भी गया तो सिवा खाना जंगी पैदा करने के किस काम का होगा? अगर हिंदू मुसलमान तल्लुकात सिराजुद्दौला अहद की सतह पर नहीं आ सकते तो ये गुलामों का नहीं, नाबालिगों का मुल्क है। अगर अंग्रेज हम नाबालिगों की देखभाल से दस्तकश हो गए तो फिर हमें किसी और मुहाफिज या वली की जरूरत होगी। हम बकरियों का रेबड़ हैं, चरवाहे के बगैर हमारी जिंदगी मुहाल है। अगर हमारी सियासत का यही आलम है तो क्यों ना अंग्रेजी हमारा गहवारा हिलाए, लोरिया देकर सुलाए। अगर जाग उठे तो रेडियो सुने या सिनेमा चले जाए। देवल कॉन्फ्रेंस शिमला का ताजा अलमिया आपके सामने है। जहे तसव्वुर, बातिल जहे, ख्याल महाल। मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, अगली किस्त में हम आपको मुर्शद कुली खां के इब्तदाई हालात से आगाह करेंगे।